نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ تنظیم میں اور ادارے میں بہت فرق ہے۔ تنظیم سے مراد ایک گروہ، ایک دڑا جو کٹ کر دوسروں سے الگ اپنا ایک تشخص برقرار کر لے اور دوسروں سے جدا اور ممتاز ہو جائے، الگ تھلگ ہو جائے، اپنے مشترکات دوسروں سے الگ کر لے۔ ادارہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک کام کو منظم طریقے سے بعض ماہرین یا کارکن لوگ آگے بڑھاتے ہیں کسی کام کو، اس کو دڑا نہیں کہتے۔ ادارہ ایک گروہ نہیں ہوتا، ایک کٹا ہوا ایک گروہ یا ایک دڑا الگ تھلگ امت سے اور قوم سے نہیں ہوتا، بلکہ امت کا ہی ایک حصہ اس ادارے میں مشغول ہوتا ہے جن کا کوئی تشخص نہیں ہوتا۔ مثلا مثال کے طور پر آپ کے ملک میں ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں اور دوسرے ادارے ہیں، خدمات انجام دینے کے ادارے ہیں۔ ان اداروں میں کوئی تمایز نہیں ہے، کسی قسم کی یہ تمیز نہیں ہے کہ اس میں سنی ہے، اس میں شیعہ ہے، اس میں فلاں ہے، اس میں فلاں پارٹی کا ہے۔ یہ تشخص و تمایز نہیں ہوتا۔ ادارے میں سبھی لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا ایک اسکول میں، ایک کالج یونیورسٹی میں ہر قسم کا استاد بھی موجود ہے اور ہر قسم کا اسٹوڈنٹ بھی موجود ہے وہاں پر، اور انہیں امت سے الگ تھلگ بھی نہیں گمان کیا جاتا، امت کا حصہ رہتے ہیں۔ ادارے میں جا کر بھی امت کا حصہ ہیں۔ امت بن کر اگر انسان اجتماعی سفر کرے تو اس کے لیے اداروں کا وجود نہایت ضروری ہے، چونکہ ہمیں تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، اصلاح کے لیے، ترقی کے لیے، تکامل کے لیے ادارے کی اشد ضرورت ہوگی۔ ان دو نقطوں کی وضاحت کے بعد اب پھر آتے ہیں انہی شکلوں کی طرف جو اجتماعیت کی بگڑی ہوئی منحرف شکلیں ہیں۔ ان شکلوں میں سے ایک شکل جو پھر ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے اور دوسرے معاشروں میں بھی موجود ہیں، اور شاید کہیں کہ تباہی میں دوسروں سے کسی لحاظ سے کم نہیں ہے اگر بیشتر نہ ہو، وہ یہ ہے کہ اجتماعیت جب طبقاتی شکل اختیار کر لے، ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں جب طبقات وجود میں آ جائیں۔ شاید ہی اس وقت موجود معاشروں میں اور انسانی بستیوں میں کوئی ایسا معاشرہ یا بستی ہو جو طبقات کے وجود سے خالی ہو اور طبقات کے تباہ کن آثار سے بھی خالی ہو۔ ممکن نہیں ہے کہ آج ایسا معاشرہ پیدا کیا جا سکے۔ یہ مہلک چیز انسان میں ناسور بن کر انسانی معاشرے میں یہ داخل ہوئی ہے اور اس نے انسانیت کو تباہ کر دیا ہے۔ طبقات سے مراد یہ ہے کہ ایک درجہ یا ایک مرتبہ انسانوں کا بن جائے اور اس کا معیار بھی بعض ایسی چیزیں ہوں جو کسی لحاظ سے انسانی اصول یا انسانی زندگی سے متعلق چیزیں نہ ہوں، بلکہ بہت ہی انسانی زندگی سے دور کی حقائق وہ معیار قرار پائیں اور ان کی بنیاد پر انسان طبقات میں اور گروہوں میں بٹ جائے۔ طبقات کوئی سیاسی گروہ نہیں ہوتے، طبقات تعلیمی گروہ بھی نہیں ہوتے، طبقات قومی گروہ بھی نہیں ہوتے، طبقات اجتماعی گروہ ہوتے ہیں۔ کس بنیاد پر اجتماعی گروہ ہوتے ہیں؟ وسائل زندگی کے لحاظ سے طبقات وجود میں آتے ہیں۔ یعنی طبقات کی پیدائش میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ ہے وسائل زندگی، اور یہ نقطہ انسان کی زندگی میں مخصوصاً شرق و غرب ہر دو میں اس وقت بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور معاشرہ شناس علماء یا اجتماع شناس علماء جنہوں نے معاشرے کو، اجتماع کو، سماج کو اس حوالے سے دیکھا ہے، اجتماعیت کے لحاظ سے دیکھا ہے، نہ انفرادی زاویے سے اس کو نگاہ کیے، ان کی نظروں میں یہ چیز بہت ہی اہمیت رکھتی ہے کہ انسان اپنی زندگی سے زیادہ وسائل زندگی پر توجہ کرے۔ انسان کی نظر میں زندگی سے زیادہ وسائل زندگی اہمیت پیدا کر لیں۔ اہتمام انسان کا، کوششیں انسان کی، تگدو انسان کی، وہ زندگی سے زیادہ وسائل زندگی انسان میں وجود میں آ جائیں۔ اور آج کی زندگی کاملاً اور تماماً ایک ایسی زندگی ہے کہ جہاں پر انسان وسائل زندگی کا اسیر ہو کر رہ گیا ہے۔ اب وہ خواہشات انفرادی وہ اپنی جگہ پر، وہ تمایلات وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن ایک چیز جس نے انسان کو گھیر لیا ہے اور انسان اس ڈیر کے نیچے دبا ہوا ہے اور کر رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے،
اور اس کی آواز بھی کان میں نہیں پڑتی ہمارے، وہ ہے اسی وسائل کا بوجھ، وسائل کا ڈھیر کہ جس کے نیچے دب کر انسان رہ گیا ہے۔ یہ وسائل زندگی بھی خود انسان کے اپنے پیدا کردہ ہیں، یعنی آسمان سے نازل نہیں ہوئے، کسی اور مخلوق نے بھی ہمیں ہبہ نہیں کیے، بلکہ خود ہم نے ان کو ایجاد کیا ہے اپنی سہولت کے لیے، اپنی رفاہ کے لیے، اپنی آسائش کے لیے۔ اب ایک نقطہ ہم سے گم ہو گیا، یہاں پر کھو گیا ہم سے، یا کہیں دید میں اور نگاہ میں ایک خلل پڑ گیا ہے، اور وہ چیز جس کو ہم نے وسیلہ بنا کر اپنی زندگی کے لیے ایجاد کیا تھا، وہ اب وسیلہ نہیں بلکہ کچھ اور بن بیٹھا ہے۔ ہم نے وسائل ایجاد کیے تھے زندگی کی سہولت کے لیے، تاکہ بہتر زندگی بسر ہو سکے ہماری، لیکن جب یہ وسائل آئے، انہوں نے ہمیں آسائش عطا کی، انہوں نے ہمیں رفاہ عطا کی، انہوں نے ہمیں سہولت عطا کی، اس وقت ہماری نگاہ ان وسائل کی بابت تبدیل ہو گئی، ہماری نگاہ میں فتور آ گیا، ہم نے اس کو کسی اور نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ہوتا ہے بعض اوقات انسان روابط برقرار کرتا ہے، مثلا دو آدمی دوست بنے آپس میں، پہلے آپس میں دوست بنے، لیکن آہستہ آہستہ انسان کی نگاہ میں فتور آتا گیا، دوست کو کسی اور نگاہ سے اس نے دیکھنا شروع کیا، دیکھا بہت سادہ آدمی ہے، دیکھا بہت ہی ایسا آدمی ہے جس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ دوستی والی نگاہ میں فتور آنا شروع ہو گیا، خلل آنا شروع ہوا، اور انسان اس کو ایک اور نگاہ سے دیکھنا اس نے شروع کر دیا۔ لہٰذا یہ وسائل جو ہماری زندگی میں موجود ہیں، ہم نے ان کو وسائل سمجھ کر اپنی زندگی میں اختیار کیا تھا، اور یہ وسائل ہیں ہماری زندگی میں سہولت کے لیے اور ہماری زندگی کی آسائش و رفاہ کے لیے، لیکن بتدریج ہماری نیت میں فتور آیا، ہماری نگاہ میں فتور آیا، اور وہ فتور یہ آیا کہ ہم نے ان وسائل کو ہدف اور مقصد قرار دیا۔ یہ بہت بڑا انحراف نیت انسان میں واقع ہوتا ہے کہ پہلے ایک چیز وسیلہ بن کر سامنے آتی ہے، پھر وہی ہدف و مقصد بن جاتی ہے۔ آپ فرض کریں آپ کے پاس گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، یہ وسیلے ہیں، سفر کرنے کے ذریعے ہیں، جن کے ذریعے سے آپ اپنے دفتر بھی جاتے ہیں، آپ اپنی دکان پر جاتے ہیں، آپ اپنے بازار مارکیٹ میں جاتے ہیں، جہاں جہاں آپ کو جانا ہوتا ہے ان کے ذریعے سے جاتے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے گاڑی کیوں رکھی ہوئی ہے، آپ کہیں گے یہ آنے جانے کا ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ سائیکل یا موٹر سائیکل آنے جانے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ لیکن آپ کا بچہ جس نے امتحان دیا اور آپ نے اس کو وعدہ دیا ہوا تھا کہ اگر آپ اچھے نمبر لیں، کامیاب ہو جائیں، اول آئیں آپ، تو میں آپ کو ایک سائیکل لے کر دوں گا یا آپ کو ایک موٹر سائیکل لے کر دوں گا۔ اب آپ نے اس کو یہی وسیلہ جو آپ کے پاس تھا، یہی وسیلہ آپ نے اپنے بیٹے کو بھی، بچے کو بھی خرید کے دے دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ سائیکل آپ کے پاس بھی ہے، سائیکل ان کے پاس بھی ہے، موٹر سائیکل آپ کے پاس بھی ہے، موٹر سائیکل ان کے پاس بھی ہے، لیکن دونوں کی دید، دونوں کی نگاہ اس موٹر سائیکل کے بارے میں بہت مختلف ہے۔ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے وسیلے کے طور پر، لیکن آپ کی اولاد کے پاس ہے یہ مقصد کے طور پر، یعنی وہ اس نے امتحان دیا تھا موٹر سائیکل لینے کے لیے، آپ نے موٹر سائیکل خریدا ہے دفتر جانے کے لیے، آپ عمل نہیں کر رہے تاکہ سائیکل پر بیٹھوں۔ آپ سے کوئی پوچھے جی کیوں نئے کپڑے پہنے ہیں، آپ کے موٹر سائیکل پر بیٹھنے کے لیے، جوتے کیوں پالش کیے ہیں، موٹر سائیکل پر بیٹھنے کے لیے، دفتر کیوں جاتے ہیں، موٹر سائیکل پر بیٹھنے کے لیے، واپس کیوں آتے ہیں گھر، موٹر سائیکل کی سواری لینے کے لیے۔ یہ نہیں کہتے آپ، بلکہ برعکس آپ یہ کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل پر اس لیے بیٹھتا ہوں تاکہ دفتر جاؤں، موٹر سائیکل پر اس لیے بیٹھتا ہوں تاکہ میں اپنے گھر جاؤں۔ لیکن اپنے بیٹے سے پوچھیں کیوں باہر جا رہے ہو، کوئی کام ہے، کوئی خرید کرنی ہے، کوئی بیچنا ہے، کسی سے ملنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، پھر کیوں جا رہے ہو، موٹر سائیکل پر ایک چکر لگانے کے لیے، یعنی موٹر سائیکل چلانے کے لیے۔ لہٰذا آپ کے بچے کا اکثر وقت اسی کے گرد گزرتا رہتا ہے، کبھی وہ اس کے اوپر بیٹھتا ہے، پھر نیچے اترتا ہے، پھر اس کو دائیں دیکھتا ہے، پھر اس کو بائیں دیکھتا ہے، پھر آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، پھر جہاں بھی جاتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب اس کو دیکھیں، وہ چھوڑتا نہیں ہے اس کو، کسی لحظے کے لیے اس سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ کیوں کہ آپ کے نزدیک وہ ایک وسیلہ ہے، اس کے نزدیک وہ ایک مقصد ہے، اپنی بہت بڑی آرزو کو پہنچا ہے وہ۔ لہٰذا اگر اس سے پوچھیں کہ آپ کی کیا آرزو ہے، کتنی پوری ہو گئی ہیں، کتنی رہتی ہیں، تو وہ کہے گا میری ایک آرزو یہ تھی مجھے موٹر سائیکل مل جائے، اور وہ والد صاحب نے لے کے دے دیا۔ ایک بہت بڑی آرزو ہے اس کی، ایک مقصد اس کا پورا ہوا ہے۔
اب ہم دیکھیں کہ ہم نے زندگی میں وسائل اختیار کیے ہیں اور وسائل چاہیے بھی ہمیں، لیکن آپ خود اپنی زندگیوں میں اور دوسروں کی زندگیوں میں دیکھیں کہ آیا یہ وسائل ہیں، ذریعہ ہیں ہماری زندگی کا، یا ہماری زندگی ان وسائل کے لیے ہو کر رہ گئی ہے؟ بس ہم وسائل حاصل کرتے ہیں زندگی کے لیے، زندہ کیوں ہیں؟ کسی اور چیز کے لیے۔ وسائل ان کا مقصد زندگی ہے، لیکن زندگی کا مقصد وسائل نہیں ہے۔ اگر وسیلہ مقصد بن جائے، ہدف بن جائے، یہاں سے ایک بہت ہی تباہ کن عمارت انسانی معاشرے کے اندر وجود میں آتی ہے، اور وہ ہے طبقہ اور طبقاتی نظام، کہ اس سے زیادہ ویران کن انسانی معاشرے کے لیے کوئی نظام نہیں ہے۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔